بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر 2276 ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث بھی سورہ فاتحہ کے متعلق ہے کہ سورہ فاتحہ دم ہے۔ اس سورت کو سورۃ الرقیہ دم والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بہترین دم ہے جس کے دم کرنے سے انسان جو بیمار ہو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ اس حدیث میں ذکر ہے، اور یہ حدیث کچھ لمبی ہے، اس لیے عربی کے ساتھ ساتھ ہی اس کا ترجمہ کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافروها۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب، ایک گروہ، وہ ایک سفر پر روانہ ہوئے، حتی نزلوا علی حی من احیاء العرب، یہاں تک کہ وہ ایک عرب کی بستی میں پہنچ گئے۔ عرب کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں پر ٹھہرے۔ فاستضافوہم فابوا ان یضیفوہم، انہوں نے ان بستی والوں سے ضیافت طلب کی۔ عرب کا یہ اصول ہے کہ عرب لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، اور اگر بستی میں کچھ لوگ باہر سے آئیں تو وہ پوری بستی کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے انہیں بتایا کہ ہم آپ کی بستی کے قریب ٹھہرے ہیں، تو تم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ تم لوگ ہماری ضیافت کرو۔ اور یہ عرب معاشرے میں یہ عام چیز پائی جاتی تھی، اور اس کو ہر شخص فخر کیا کرتے تھے اس میں، اور ہر شخص ضیافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ضیافت طلب کی، لیکن وہ بستی والے کنجوس سے انہوں نے انکار کر دیا، ضیافت نہ کی، مہمان نوازی نہ کی۔ فلدغ سید ذلک الحی، تو اس بستی کا جو سردار تھا اسے کسی چیز نے ڈھنس لیا، سانپ نے یا بچھو نے ڈھنس لیا۔ فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، انہوں نے اس کے لیے ہر علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح درد محسوس کر رہا ہے اور بڑا پریشان ہے، بہت زیادہ درد ہے، اور جسم میں درد کی شدت ہے کہ بچھو نے ڈس لیا ہے یا سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کا زہر بھی ہے، اور بڑا علاج کیا لیکن کوئی علاج فائدہ نہیں دے رہا۔ فقال بعضهم، تو اس بستی میں سے بعض لوگوں نے کہا، لو اتیتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، کہ ان لوگوں سے پوچھ لو جو ہماری بستی میں ابھی ٹھہرے ہیں اور ہمارے پاس یہ مہمان ہیں، کچھ دیر ٹھہرے ہیں، تو ان سے پوچھ لو کہ شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ لعلہ ان یکون عند بعضهم شیء، ممکن ہے ان کے پاس کوئی علاج ہو تو یہ علاج کر دیں گے، کوئی چیز ہو جو استعمال کی جائے جس سے ہمارے سردار کو شفا مل جائے۔ فاتوهم فقالوا، تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر درخواست کی کہ یا ایھا الرہط ان سیدنا لدغ وسعینا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء، اور آ کر یہ درخواست کی کہ اے لوگو، ہمارا سردار اسے کسی چیز نے ڈس لیا ہے اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا علاج یا کوئی چیز ہے؟ فقال بعضهم، تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا، بلکہ بعض دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، تو انہوں نے کہا، واللہ انی لارقی، کہ اللہ کی قسم میں دم کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، واللہ لقد استضفناکم فلم تضیفونا، ہم نے تم سے ضیافت طلب کی تھی کہ تم ہماری ضیافت کرو، لیکن تم نے مہمانوں کی توقیر نہ کی اور تم کنجوس بنے رہے، تم نے بخل کیا، تم نے ہماری ضیافت نہیں کی۔ تو اب میں دم تو کروں گا لیکن وہ دم فری میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اجرت لی جائے گی۔ کہنے لگے، فما انا براق لکم حتی تجعلوا لنا جعلا، ہمیں کچھ دو گے تو تب ہی ہم دم کریں گے۔ فصالحوہم علی قطیع من الغنم، تو چنانچہ یہ طے پایا
کہ بکریاں کچھ ہم آپ کو عطا کریں گے، تو کچھ بکریاں دیں گے، آپ ہمارے سردار کو دم کر دیں۔ فانطلق یدفل علیہ، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور وہ ان پر پھونک رہے تھے۔ یہ یدفل کا مطلب ہوتا ہے ایسی پھونک جس میں لعاب بھی شامل ہو، تو پڑھ کر اس طرح سے پھونک رہے تھے۔ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور اس پر پھونک دیتے۔ فَكَأَنَّمَا نُشِّتَ مِنْ عِقَالٍ، تو جب دم مکمل کیا تو وہ آدمی اس طرح سے ٹھیک ہو گیا کہ جس طرح اس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور اب رسی نکال دی گئی ہے۔ یا اونٹ کے گلے میں رسی ہو تو رسی کو جب نکال لیا جائے یا اس کو کھول دیا جائے تو وہ کس طرح سے بھاگتا ہے، اور میں اس طرح سے وہ آدمی ٹھیک ہو گیا، گویا کہ اس کے ساتھ بیماری ہی نہ تھی۔ فانطلق یمشی وما به قلبۃ قال فاوفوهم جعلهم، تو پھر وہ آدمی ٹھیک ہو گیا، تو اب صحابہ کرام نے کہا کہ وہ وعدہ جو تم نے کیا تھا بکریوں کا، تو وہ بکریاں ہمیں دے دو۔ اور پھر بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اقسموا، ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا تفعلوا حتى نأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ کرو، ابھی ان کو تقسیم نہ کرو یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ فنذکر له الذی کان، تو یہی واقعہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ فننظر ما یأمرنا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پہنچے اور آ کر یہ واقعہ اور یہ قصہ ذکر کر دیا۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وما یدریک انہا رقیۃ، تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ فاتحہ یہ رقیہ ہے، اس سے دم کیا جا سکتا ہے، یہ شفا والی صورت ہے۔ ثم قال، پھر کہا قد اصبتم، تم نے درست کیا ہے، یعنی تم سنت پہ پہنچے ہو کہ تم نے دم کیا اور دم کر کے اس پہ اجرت لی، یہ کام بالکل ٹھیک ہے اور تم نے درست کیا ہے۔ اقسموا، اب تم ان بکریوں کو تقسیم کر لو، واضربوا لی معکم سہما، اور اس میں میرا حصہ بھی مقرر کرو۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ ہنس دیے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک عظیم صورت ہے اور یہ دم والی صورت ہے۔ کوئی بھی شخص بیمار ہو، اسے درد ہو، تکلیف ہو، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر سکتا ہے، اور یہ دم کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دینی کام پر اجرت لینا وہ بھی درست ہے۔ صحابہ کرام نے دم کر کے اس پہ اجرت لی اور اس اجرت کو آپس میں تقسیم بھی کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔